سیدنا ابو سعید سعد بن سنان خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو ضرر یعنی تکلیف نہ پہنچاؤ اور ضرر کا انتقام نہ لو، یعنی اگر کسی نے تمہیں تکلیف پہنچا دیا ہے تو اس کا انتقام نہ لو۔ یہ حدیث حسن ہے۔ سنن دارقطنی جلد 3 صفحہ 77 اور جلد 4 صفحہ 228۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2340 2341۔ موطا امام مالک جلد 2 صفحہ 745۔ دین اسلام میں حسن معاشرت پر بڑا زور دیا گیا ہے اور مسلمان کو اس کی از حد تلقین کی گئی ہے، یعنی معاشرے میں اچھی طرح رہنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لوگوں کو معاف کر دینا، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے در پہ نہ ہونا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 10۔ یعنی مسلمان کسی کو دکھ یا تکلیف اور ایذا نہیں پہنچاتا۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی وہ شخص ایماندار نہیں، قسم اللہ کی وہ شخص ایماندار نہیں جس کے ہمسایہ، جس کے پڑوسی اس کی ایذاؤں سے، اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6016۔ جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 190 میں فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے لڑیں اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مزید فرمایا سورہ مائدہ آیت 2 میں، جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ان لوگوں کی دشمنی تمہیں زیادتی پر نہ اکسائے۔ اگر کسی نے زیادتی کی ہو اور انسان معاف کرنے کے بجائے بدلہ لینے پر ہی مصر ہو تو اسے اسی قدر بدلہ لینے کا حق ہے جس قدر فریق مخالف نے اس پر زیادتی کی ہو۔ قرآن مجید میں ہے سورہ بقرہ آیت 194، جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اسی قدر زیادتی کرو جس قدر اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ ایک دفعہ کچھ یہودیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ ان لوگوں کی عادت تھی کہ وہ مسلمانوں سے ملتے تو السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے، اور یہ بددعا کا کلمہ ہے۔ انہوں نے حسب عادت السلام علیکم کہا۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ تم پر موت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کلمہ سنا تو غضبناک ہو گئیں اور جواباً کہا، بل علیکم السلام واللعنہ، تو ہم پر موت کی بددعا کرتا ہے، ہم پر نہیں بلکہ تم پر موت آئے اور لعنت ہو۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، السلام علیکم ولعن اللہ وغضب علیکم، تم پر موت آئے، تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اس کا غضب ہو۔ حالانکہ اس موقع پر یہود کی زیادتی تھی، اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کلمات کے کہنے سے روک دیا اور تنبیہ فرمائی کہ عائشہ ایسے بالکل نہ کہو، اللہ تعالیٰ بد کلامی اور فحش گوئی کو پسند نہیں کرتا۔ دینی بھائیو، اس حدیث سے آپ کو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بد کلامی، بد زبانی یا زیادتی، کسی نے گالی دی تو ہم بھی اس کو 3-4 گالیاں دیں، عید کا جواب پتھر سے دینا، یہ تمام چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں، درست نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی زیادتی حرام ہے۔ اگر آپ کا دل بڑی تکلیف میں آ گیا تو اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا اس نے کیا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ ہماری دعا ان کے حق میں مقبول اور ان کی بد دعا ہمارے حق میں مقبول نہیں۔ بہرحال یہ بھی واضح رہے کہ جو ظالم ہے اور ظالم ہوتے ہوئے ہم پر بد دعا کرے تو اس کی بد دعا ہمیں کیوں کر تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ اس معنی میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو ظالم ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، ہماری دعا ان کے حق میں مقبول اور ان کی بد دعا ہمارے حق میں مقبول نہیں ہے۔ لیکن ہم بھی ان کے لیے دعا کریں گے، بد دعا کیوں کریں؟ بعض اوقات کچھ لوگ کسی وجہ سے اپنی بیوی کو تنگ کرتے ہیں، اسے نہ تو بیوی کی حیثیت سے رکھتے ہیں اور نہ طلاق دیتے ہیں۔ چونکہ یہ معاملہ سراسر ظلم اور زیادتی کا ہے، چنانچہ اس سے منع فرمایا گیا۔ جیسا کہ سورہ بقرہ آیت 231 میں ہے، تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو۔ سورۃ البقرہ آیت 231۔ اسی طرح کسی کی وفات کے بعد اس کی جائیداد تقسیم کرتے وقت کسی کو ضرر پہنچانے کی خاطر اس کے مقررہ حصے میں کمی کرنے کی اجازت نہیں، چونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جیسا کہ سورہ نساء آیت 112 میں ہے، میت کی جائیداد اور اس کی وصیت کو پورا کرنے اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد تقسیم کی جائے اور کسی کو ضرر نہ پہنچایا جائے۔ اور اگر مرنے والے نے کوئی خلاف شریعت وصیت کر دی ہو یا وہ عمدن کسی وارث کے حصے میں کمی کرنے اور کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر وصیت کر جائے تو یہ بھی ناجائز ہے۔
اور لوگوں کو ظلم و زیادتی سے روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو ضرر پہنچائے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو کسی کو مشقت میں ڈالے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے مشقت میں ڈالے گا۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 3635، جامع ترمذی حدیث نمبر 1940، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2342۔ ضرر اور ضرر کی حرمت کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نظر حدیث میں یہ اسلامی اصول بیان فرمایا۔ ضرر اور ضرار کی حرمت، اس کی حرمت کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نظر حدیث میں یہ اسلامی اصول بیان فرمایا ہے، جس سے فقہا نے بہت سی جزیات کا استنباط کیا ہے۔ اسلام میں تکلیف پہنچانا اور تکلیف پر بدلہ لینا، ان دونوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ ہاں، البتہ تکلیف بلا وجہ اٹھانا بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کو ظلم سے روکنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اگر آپ معاف کر سکتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھا عمل ہے۔